اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھے تو نگاہ سرکار نے سنبھال رکھا ہے۔ میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھتے نے، بیٹھے نے وچ مدینے دے دو جگ دی خبر رکھتے نے۔ اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مول کر دیا۔ بن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرات گرامی قدر حضرات، عزت و محتشم سامعین عزیز وقار، نوجوان ساتھیوں، مسند صدارت جملہ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید جمیل شاہ صاحب فاروقی دامت برکات العالیہ، ابھی آپ تشریف لائے، تھوڑا سا اگر 2-3 منٹ بھی پہلے ہوتے تو میں، لیکن جناب تشریف لائے، میں قابل احترام میں عزت کی جگہ پر ہے، اور میں بڑی معذرت سے اور بڑی مدعات تھوڑا ہی وقت میں انشاءاللہ تعالی سادات ہمارے سروں کا تاج ہے۔ آپ اباب بڑی محبت سے بیٹھے ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سارے اباب میں ایک ایک نام سے تو واقف نہیں، لیکن جن کے لیے بیٹھے ہیں وہ واقف ہیں۔ قلندر لوری کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جان چیز ہے کیا اللہ قلب تیرے۔ اور اب اس طرح کا پر اس طریقے سے اور اس انداز سے عافیہ صدیقی کا نام کوئی نہیں لے گا، اور اب اس انداز میں فرانس کو کوئی نہیں للکارے گا، اور آپ اس طرح وقت کے فرعونوں سے ٹکر کوئی نہیں لے گا۔ اور کفر نے خوشی منانا شروع کر دی، اور کفر بڑا اپنے آپ کو معتبر سمجھنے لگ گیا کہ شاید اب بات ختم ہو گئی ہے، اترو اب تو بات شروع ہوئی ہے۔ اب مت سمجھے کہ جب نائل اہل سنت امیر المجاہدین شیخ الحدیث تفسیر کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور عطائے مصطفیٰ قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر کوئی بندہ میرے کو پوچھے تو یقین جانو حال تک دل تسلیم نہیں کر رہا، حال تک دل تسلیم نہیں کر رہا۔ میں جس ٹائم بھی انہوں کی ویڈیو دیکھتا ہوں یا اینڈ لگتا ہے جو مسجد میں موجود ہیں، یہ خطاب کا جس طرح پہلے جاتے سب خطاب موجود ہے۔ بہرحال آل سنت واسطے بہت بڑا صدمہ ہے، اور دیوار دے وچ جڑی اٹ نکلی ہے ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اب آپ لوگوں کو مضبوط ہونا ہے، اور اب آپ لوگوں کو ان کے مشن کو آگے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ مت سمجھے کوئی کہ اب بات ختم ہو گئی ہے، نہ، یہ جتنے بھی کمینے ابھی سر اٹھا رہے ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب بابا جی چلے گئے اور بات ختم ہو گئی، نہ، اسی طرح کا خون اب پیچھے موجود ہے، اور انہی کا خون موجود ہے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہارا کون۔ میرے سادہ گرامی فرماتے ہیں کہ یہ پولیس والوں کو اور مخالفین کو کہ جن کی تم نوکریاں کرتے ہو نا، وہ تجھے دیکھتے نہیں جب تم تشدد کرتے ہو، یا جب تم شیلنگ کرتے ہو یا آسم گیس پہنتے ہو نا، اس ٹائم وہ تجھے دیکھتے نہیں، اور جن کی ہم نوکری کرتے ہیں نا، اور جب بھی جدھر بھی بیٹھے ہیں بات کریں تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک دن جب میدان معاشر میں پتہ چلے گا، کچھ بھونکنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ کو بھونکنے والے، کچھ صاحب کو بھونکنے والے، کچھ اہل بیت کو بھونکنے والے، اور کچھ داتا صاحب کو بھونکنے والے، یہ سارے کتے، اور
جب حشر کو ہوگا یہ معلوم، جب حشر کو میدان لگے گا نا اور پتہ چلے گا جناب یہ کون آ رہے ہیں، یہ لبیک والے ہیں، اچھا پیچھے سے کر تم نکل جاؤ، اور جو پیچھے بھاگنے والے ہیں وہ ٹھہرو ٹھہرو تو ذرا پہلے تو حساب کتاب دیو۔ سبحان اللہ۔ آتے آج وقت نہیں ہے کہ لبیک نہ کھڑے ہو جاؤ، کیا بات ہے۔ ہاں اپنے آپ کو سمجھاؤ اور اپنے آپ کو بس کرو، بہت ہو گیا، ہاں مت سمجھو کہ تسا کوئی دائیں بائیں اور کسی کی بات نہ کسی کی بات نہیں ہے۔ صبح بھی میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا، کلاس میں بھی طالب علموں کو، علامہ آ گیا، مفتی آ گیا، نانا کون آ گیا؟ حضور آ گیا، حضور آ گیا۔ کسی کی اب کسی بھی بجھی موم بتی کی ضرورت نہیں، موم بتی اور وہ بھی بجھی ہوئی، کسی بجھی موم بتی کی ضرورت نہیں۔ جب حضور آ گئے تو جانور بھی خوش ہوئے، ہاں انسان تو انسان، جانور بھی خوش ہوئے، اور جانور تو اسی کے خوش ہوئے، جانورہ کو جو آپ کا ہون کوئی بھوکا نہیں سمجھے گا۔ سیدنا فاروق اعظم اور زنانی دا تیل جناب زمین پی گئی تو فاروق اعظم زنانی آگے شکایت کی تھی تو سیدنا فاروق اعظم زمین تے کوڑا ماریا، تیل باہر کاٹ دیتے، فاروق اعظم انصاف نہیں کیتا۔ لبیک 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 کون سا پتہ نہیں یہ دین سمجھانا چاہتے ہیں اور کس کی دین کی یہ بات کر رہے ہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، بس ہاں اب کسی اب وہ اسلامیات کی ضرورت نہیں جو یہ ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ جو اپنی کتابیں شائع کر رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہی ہم صرف اسی کو مانیں گے جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو قرآن میں بات آ گئی بس ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جب گردن اتارنے کی باتیں کرتے ہیں جناب، یہ آپس کی بات ہے کوئی؟ سیدنا صدیق اکبر کے باپ نے ہلکی سی بات کر دی سرکار کی بارگاہ میں، اور آپ کی شان اقدس نے ہلکی سی بات کر دی تو سیدنا صدیق اکبر سے تھپڑ رسیو کر دیا، حضور کی بارگاہ میں بات چلی گئی، سرکار نے بلا کر فرمایا صدیق اے تو میری تعلیم نہیں سیکھی، باپ نے تھپڑ ماریا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی ہوا یا رسول اللہ، سونے افسوس میرے کو تلوار نہیں سیکھی، تلوار ہوئی باپ سمجھ کے نہیں، اب اپنے محبوب کا حساب سمجھ ساتھ تو جدا کر۔ سبحان اللہ۔ کون سا دین سکھانا چاہتے ہو؟ صحابہ کو دین سمجھ نہیں آیا؟ داتا صاحب نے فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر نہیں، ایڈے بڑے بڑے صغیر تے بزرگ تے ولی نو گل سمجھ نہ آئی، اور اے جناب حکومتی لونڈے نو سمجھ آ گئی، انہوں نے کی پتا دین کی ہے، جنہوں لفظ کل واللہ نہ پڑھی ہے وہ دین سمجھے گا سانو؟ اس طرح اپنے آپ تو باہر ہو جائے کرو جاکر انہوں پتہ لگے کہ جناب خادم صاحب چلے نہیں گئے تھے موجود ہیں، انہیں روح رشد جبی جناب تھے، اینج کوئی نعرے دیواری آوے یا کوئی رسول اللہ دا نہ آوے یا سرپور سرکار دے بار کا کوئی بات ایہو جے ادنا بھی کوئی جملے بولے، اپنے آپ تو باہر ہو جائے کرو، نہ سمجھو کہ جناب کوئی ہے چونکہ چنانچہ چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ ایسے ہو جو نہ کوئی چونکہ نہیں، بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا حضور کی بات کے باہر کسی کو کوئی ضرورت نہیں، مت سمجھے کوئی بندہ۔ اور اہل سنت و جماعت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بڑے بڑے قبر جا رہے ہیں، پچھلے دنوں سید کبیر علی شاہ صاحب روانہ ہو گئے ادھر چورا شریف، اہل سنت کی بڑی دھمکتیاں آوازاں جڑیاں جناب ایستا ایستا روانہ ہو رہی ہیں تے کدوں واپسی جاگنا، آج سارا میڈیا جناب ری کتے ادھرا پھونکی جا رہے ہیں جناب، سارا میڈیا باہر ہے جناب، وہ بڑے اچھے آدمی تھے جو وہ تو اس طرح تھے، وہ ان کے بارے ہمیں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا اور فلاں تھا، اور یہ اب بول رہے اور پہلے کدھر تھے تمہیں؟ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے، اب پتہ چلا پترو کہ چھوٹا سا طبقہ ہے، اے دسو ہونا کو دانو تھی 2023 دسو کہ چھوٹا طبقہ کی کرنا ہے،
آگے 2023 آ رہا تے امتحان دی گھڑی ہے. یہ 2023 تو اسی چپ کر کے بیٹھے رہنا تے پھر رسول اللہ نے ناب کی منہ کھاؤ گے روزے قیامت. اسی ساری زندگی گھڑیاں نو ووٹ دیندے رہے, اسی نہ لوڈ شیڈنگ دور کرنے واسطے ووٹ دیندے رہے, اور اسی مانگ بھی تڑے اٹھی رہے, نہ روٹی کپڑا مانگ رہے, نہ ہم رسول اللہ کے لیے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں کہ آج وقت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے آپ کے نام جس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور تاکہ بروز قیامت جب آواز آئے اور ادرا ہوئے لبیک یا رسول اللہ والے سارے ادھر آ جاؤ, اور تسی بھی کھڑے ہو, جیسے بھی جناب کھڑے ہو. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا علامہ کلندر لاہوری سے پوچھا بتاؤ حضور کے بارے میں حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں, تو علامہ اقبال نے سے جواب دیا کہ اللہ سے آتا ہوں میں پردے میں بات کرتا ہوں, رسول اللہ سے میں آمنے سامنے بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. پی ایچ ڈی پڑھ کے باہر سے آیا علامہ, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ حق گیا سچ گیا. قائد اعظم محمد علی جناح سے جب غازی المدین شہید کو عدالت میں پیش کیا گیا تو قائد اعظم محمد جناح نے وکیل سے تو آ کر غازی صاحب کو کہنے لگے کہ آپ ایسے کہہ دیں کہ جذبات میں نے یہ کام کیا اور میں نے جلدی میں مجھے کو پتہ نہیں چلا, سمجھ میں نہیں آیا, تو لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں, بس اتنی بات کرو تجھے میں رہا کر دیتا ہوں. اور نے کہا قائد اعظم کو پیچھے ہو جائے, آپ پیچھے ہو جائے, میں نے کسی دنیا دار سے سودا نہیں کیا, میں نے مدینے کے تاجدار سے سودا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غازی مرید حسین کی جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کی بے ادبی ہو گئی تو غازی مرید حسین ان کو قتل کرنے کے لیے جانے لگے, جب اس کو واصل جہنم کے لیے کرنے کے لیے جب جانے لگے تو جا کر جناب انہوں نے بیوی سے بات کی پہلے اور ماں سے بات کی کہ میں جانا چاہتا ہوں, تو ماں نے جناب نے آگے سے رونا شروع کر دیا, ماں نے رونا شروع کر دیا. آگے سے غازی مرید حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں رون لگی, میں چنگے کام چلے ہیں. انہوں نے کہا پترا میں رونے اس گل تو نہیں گئی کہ جناب تو میرے کو اجازت لینا ہے, میں اس دکھ تو رو رہی ہوں, حال تک کو واصل جہنم نہیں کیتا, حال تک انہوں مارے نہیں, پوچھنا پھر رہے. ماں ہوئے تے اسرا دلیر ہوئے کہ آقا دی بے ادبی ہو جائے تو پوچھنا پھر رہے کہ میں بندے کو مار دیا یا نہ مار دیا, کیونکہ ماں نے اس نے پتہ سیکھا کہ میں نے بھی عزت میری رسول اللہ دی وجہ تو ملی. بے شک. بے شک. ورنہ ماں تے جناب علی بڑا برا باپ مردا تے ماں نال جناب علی بڑے بھرا نے نکاح کرنا سی. علامہ شاہ صاحب بیٹھن کو پوچھو جناب کہ جناب بڑا باپ مردا تے ماں دے نال بڑا بھرا نکاح کرنا سی, حضور دے آن تو پہلے یہ حالات سن گئے. اور جناب بندہ گناہ کر کے آ رہے ہوندا سیگا, اون دے متھے تے لکھا نہیں سیگا بندہ جناب اے فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے, اسمان تو پتھر نازل ہوندے سن اور بندہ زمین دے وچ داخل ہو جاندا سیگا. کمال کی بات ہے جناب, اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور یہ تمہارے اور میرے چہرے کھلے ہیں, اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس رحمت والے نبی کا صدقہ ہے کہ تیرا اور میرا چہرہ کھلا ہوا ہے, ورنہ کون سا گناہ ہے جو تو اور میں نہیں کرتا. بدلو اپنے آپ کو. جس نے آپ اٹھایا, جس کا پاس جی ہماری مسجد کے مولوی صاحب وہ جمعے میں کہہ رہے تھے نہیں جی امن پسندی ہونی چاہیے, وہ جی چونکہ اب حالات ایسے ہیں جس طرح بول رہے ہیں, حالات ٹھیک کب ہوئے تھے؟ کون سا وقت ہے جب حالات ٹھیک تھے؟ کوئی دن ایسا گزرا جب حالات ٹھیک تھے؟ شاہ نورانی صاحب, شاہ نیازی صاحب کا دور آیا, نورانی صاحب کا دور آیا, کتنے بزرگ ہمارے گزرے, حالات ٹھیک تھے؟ کافی صاحب کو کتنی استریاں لگائی گئی انہوں نے, جنہوں نے پڑھا ہے یہ جو لکھی ہے کوئی گل باقی رہے نا. کمال کی بات ہے, استریاں لگائی انہوں نے, تو اس سے لگانے کے بعد اس لیے کہ صبح لڑ کھڑانے لگ جائیں, کافی سے لڑ کھڑائیں جب پھانسی گئے اور پتہ چلے کہ جناب ڈر رہے ہیں اور جنہیں کے جا رہے ہیں, اور جب صبح ہوئی اور جھڑا چلے جناب انہوں نے کہا تنہوں نہیں پتا بس دین اصل رہ جائے گا. سبحان اللہ. کون سی بات کر رہے ہو, کدھر لے جا رہے ہو قوم کو؟ اب بہت ہو گیا, اب واپس آؤ. ہاں اگر داتا صاحب کو دین سمجھ آیا تو داتا صاحب کو بھی رسول اللہ کا دین سمجھ آیا, غوث اعظم کو بھی رسول اللہ کا دین سمجھ آیا. اور یہ 1400 بعد آنے والا مولوی جمعہ پڑھنے چونکہ جی میں وہ سرکاری ملازم ہوں تو میری مجبوری ہے. تم کون سی سرکاری کی بات کر دیا؟ ہم اس کے سرکار کے ملازم ہیں جن کے لیے رب الجلال نے دو جہان بنائے. سبحان اللہ. روٹی آپ کو یہ ملازمت دیتی ہے, قرآن روٹی نہیں دیتا. بس اب بات یہ ہے صرف اتنی کہ اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لینے والا اب اس طریقے سے کوئی نہیں ہوگا. ایک سورج غروب ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آج تک کسی کمینے نے جناب میرے امیر المجاہدین استاد گرامی تو ہٹ کر کسی کمینے نے عافیہ صدیقی کا نام ہی لیا کیوں جناب؟ وہ کتنی دیر بعد یہودیوں کے کوٹ بیچاری بند ہے, کسی نے بھی آج تک آواز اٹھائی
تے او جناب یہ لیڈر روزانہ نواں کارڈ چکا دیتی جانے جناب یہ ملالہ یوسف زئی جناب پاکستان دی بڑی ہیرو ہے پاکستان دی ہیرو تو عافیہ صدیقی ہے تو ہم تو پتہ ہی نہیں سیدھا ساری زندگی تو عشق علامہ اقبال نے اپنی چھٹی ہوتی تھی جنہیں جناب نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کی گزاری تو سی جناب ہولی ڈے تے فلانا ڈے اور داڑھی ماں نو کھول دینا آیا جناب وہ پتاڑا پتر لگدا جن نے نائیں دی چھٹی دیتی تے کلندر لوری جن عشق مصطفیٰ جو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو میں بھی نہ ہو ساکی تم بھی نہ ہو چمن ایسدی کا پیمانہ اسی نام سے ہے جس نے اتنی باتیں کی حضور کی شان میں اتنی نام محبت کا اظہار کیا اس بندے کے نام کی تو چھٹی بھی نہ بنی اور تم نے یہودیوں کے نام پر آ کے چھٹیاں دینی شروع کر دی جس کعبے کی آمدن سے سعودی عرب والے سارے وہ جو عربی ہیں نا شراب پیتے ہیں پتہ ہے آپ کو وہ کعبے کی آمدن سے تو شراب پیتے ہیں اور تم دادا صاحب کی جناب آمدن سے عیاشیاں کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہو پھر ہر سال کے بعد چاہتے جانے کے لیے آ جاتے ہیں جناب اور اس کے لیے ہم بھی کعبے دادا صاحب کے ماننے والے ہیں ہم بھی دادا صاحب کے خادم ہیں کس دین کی باتیں کر رہی ہو دین تھوڑے پیو دا دین رسول اللہ تھا اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سبحان اللہ یا رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھوتے نے سوار ہوندے سن سرکار نے اس کھوتے کو پوچھا آپ صاحب کہ جناب تیرا میرے بعد تیری نسل اگے ودے گی تے کھوتے نے کہا یا رسول اللہ میری جنی بھی نسل آئی تو نبی سوار ہوندے آئے تواڈے بعد کوئی نبی نہیں آنا لہذا میرے بعد کوئی کھوتا نہیں آنا کھوتے نوں بھی پتہ سی کہ حضور آخری نبی ہیں کیا بات ایک کھوتے تو ہی بڑے نکلے جس کمینے کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے وہ ہمیں دین بتائے گا بند وہ اپنی وہ پیچھے پتہ کرے وہ بچہ کس کا ہے کس کا ایجنٹ ہے کس کی اولاد ہے اسے نہیں پتا کہ یہ دین رسول اللہ کا لے کر آئے اور اس کی صبح بھی صبح ہے اور شام بھی صبح ہے اور یہ دن چمکتا ہوا یہ دین چمکتا ہوا ستارہ ہے اس پہ کبھی اندھیرا نہیں آنے والا ہاں اور ایسا چراغ روشن کر کے گئے رضوی صاحب یہ کبھی مدم نہیں ہونے والا یہ بڑھتا جائے گا سبحان اللہ جس کو وہ گدھے کو پتا ہو کہ جناب رسول اللہ کیوں نہیں شاہ جی وہ گدھے کو پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ منگولوں کا کتا تھا نا تو اس کو جناب اس نے باندھ دیا سٹیج کے بعد تو وہ ہندو اٹھے اور انہوں نے بات باقی رسول اللہ کی شان کے بارے میں تو کتاب چھاپی سرکار کے خلاف تو ایسے جناب اس نے کتاب کی تو وہ کتا جو ساتھ بندھا ہوا تھا نا انہیں اپنا آپ توڑایا جناب توڑا کے جناب نے اس نے تھپڑا کے منہ تے ماریا مارن تو بعد پھر انہوں نے کتے نو مارے سارے چوڑے جو کھڑے سن سارے انہیں چوڑے جا کے کتے نو مارنا شروع کرتا مار کے بنیا سیڈ پہ تو تھوڑی دیر بعد پھر جناب نے اس کو جناب چوڑے نے کتاب لائی چکی تے اس طرح کتاب اعلان لگ پیا اعلان تو بعد جناب میرے کتے نو اور پھر کتے نے ویکھیا جناب یہ بندہ بے ادبی کر رہا پھر او کتے نے اپنا رسا توڑایا اور جا کے اسے چک ماریا اونی دیر تک چھڈیا نہیں جو سر تن تو جدا نہیں ہویا اس تو بعد جناب چوڑے نے کتے نو پھڑیا اور پھڑن تو بعد انہوں مارنا شروع کرتا اور کتا زبانے آگا بولیا مارو مارو مینوں مار کہو میرا عشق نشے وچ آیا منگولیاں دے کتے نو پتا ہوئے کہ رسول اللہ دا دین کی ہے تو پاکستان دے وچ مسلم بیادی چ رہ کے پاکستان دا وزیر اعظم بن کے کمینیاں تو چوڑے دے کے کرنا ہے اور پیر جی ایسا بولا کریں پیر جی اینج نہ بولا کرو اور پیر جی حالات اس طرح نہیں ہیں پیر جی ابھی ابو تک پہنچے نہیں ہیں ہمارا ابھی تک رضوی صاحب والا مقام نہیں بنا اب اور ساری زندگی بنتا ہاں ساری زندگی جتن کہیں رضوی صاحب تو بانی نہیں سکتے ہاں رضوی صاحب تو بانی نہیں سکتے جو ساری زندگی یہ کرتا رہا کہ ہماری جانیں اور ہماری عزتیں اور ہماری شانیں اس خاک پر قربان جس پر آقا مال ایک دفعہ قدم مبارک لگایا تو ابھی سے تم لوگ اس قوم کے اندر ابھی سے جنون پیدا کرو ایک ایک نعت خان لگا ہوتا ہے ساتھ جناب اور ایک ایک جناب وہ لچھے دار ڈفری اٹھائی جو مراسی اور تو اسی مراسی نہ ٹر جاؤ تو اسی کڑے کم لگے ہو اور جناب وہ ہمارے مولوی بھی کہنے لگ جاتے ہیں اور دیکھیں جی ذرا محفل میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور دیکھیں جی محفل میں ذرا بلا کون سی بیٹی کھلانا چاہتے ہیں قوم کے اندر نہ جو رسول اللہ دین لے کر آئے اس کے اندر یہ کنجر خانہ نہیں ہے ہاں اس کے اندر صرف حق ہے اور سچ ہے اس کے علاوہ دو نمبری نہیں ہے سبحان اللہ اور رہ گی ولولا اور عشق مصطفیٰ سے نہیں آئے گا تو ڈفری سے آئے گا قرآن تم نے محفل کے شروع میں قرآن پڑھا قرآن پڑھنے سے محفل میں سکون تاری نہیں ہوا تو ڈفری سے ہوگا ساری زندگی فوسی دین سور ورتی تریٹ سونی سونی آواز مناتا پڑھیاں دف بجایا انہیں مرغوب امدانی پڑھیاں دف بجایا انہیں تو سکون تاری نہیں ہویا
تے خواجہ محسن رضوی صاحب دسو کیڑی سولے پڑے تقریراں وچ کیڑیاں طرزاں لائیاں نے جناب کیڑا جناب نے مائیے ٹپے نہ پڑے تے قوم کیوں شرم مارਦੀ سی کہ بندے تے اپنے آپ تو باہر نہیں نکلن گے ایک مزدور بندہ بیٹھا ہوئے جناب وہ تو پانی بھی نہیں پکڑ سکتا اپنی مرضی نال تے اینی دنیا دی آواز نکلے ہوئے باہر پھر چھل بھی کھائے اینی ربڑ دیاں گولیاں بھی کھائے تکلیفاں بھی برداشت کرے اور بابا دا سکون او بیٹھا جناب کرسی دے تے آوازاں دے رہے آ جاؤ اچھا اس ٹائم جہاں پولیس پہ جائے پھڑ لے سارے اور استاد تو اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے کتے اپنی جان تڑی رکھ کے دین واسطے بتا نکلیا وہ مزدور بندے نو سمجھ آیا کہ دین کی ہے تو منو ٹنگا نو سمجھ نہیں آ رہا اٹھو اس قوم کے لیے اور رسول اللہ کے دین کے لیے ان کو جواب دو یہودیوں کو اور انہیں بتاؤ انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس یہ ہم اسی لیے بات ماں سمجھے کوئی ہماری عزت اور ہمارا مال اور ہمارا سب کچھ یہ رسول اللہ کے لیے حضور کے لیے میں بتا رہا تھا پہلے بھی میں نے کہا کہ ابھی میں طالب علموں کو بھی بتا رہا تھا راستے میں کہ یہ نعرے پہلے تقریریں ہوتی تھی جب استادوں سے ملنے سے پہلے تو لڑکے جا کر میرے سے پہلے کہ پیر صاحب آ گئے نعرہ تکبیر شاہ پہ استاد آ گئے یہ بڑے میں نے منع کر دیا کہ آج کے بعد کوئی ہمارا نعرہ نانا کسی کا نہیں بس ایک ہی نعرہ لبیک توجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ رسول اللہ کے دین کی بات کرنے لگ جاتا ہے نا تو حضور تو دیکھ رہے ہیں اے وابی نو نہیں پتا جناب حضور حاضر ناظر ہے یا نہیں اور اسی جناب مننے اسی بیٹھے جناب سارے او جی پاس نماز ہی تو پڑھنی ہے جی نماز ہی پڑھنی جتنے مرضی پڑھ لو جناب بھاویں وابی مگر پڑھ لو یا جو نماز ہی پڑھنی ایڈا تو امن پسند ہے تو کسی اپنی بڑی نظر کھڑا کر لے کر پیچھے پڑھ لی کر امن پسندی تو کار نہیں ہے کچھ خیال کرو اپنے آپ بدلو اور کچھ سنیا دے اندر بھی کوئی پروفی موجود ہے اب میری گل ذرا کن کھول کے کہو جی آنی مت سمجھا کہ تسی جناب سارے اے سنیا جی کوئی پروفی موجود ہے اے مائی ٹپے پڑھ کے کون بیوقوف بنانے والے ہاں مت سمجھو ان کو انہوں نے تو اپنی نوکریاں قبول ہیں اور جی آپ نے شاہ صاحب آئے وہ جناب پنڈی کے شاہ ہیں وہ لال داڑھی والے وہ جناب انہوں نے جتنے بندوں نے جناب میری وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ رضوی صاحب کے جنازے میں شرکت کی ہے یہ پچھلے دن جو کمینہ ہے کا مدرسہ ہے پتہ نہیں کس کا وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پر تم سے بڑا کوئی چوڑا نہیں ہے تم تو ہمارے اندر بڑوپی ہو 1.5 کروڑ عوام نے سمجھ آئی کہ جناب جنازہ کتنا عظیم تھا 1.5 کروڑ عوام نے گل سمجھ آ گئی اے بے وقوف نو سمجھ نہ آئی اور رابعہ دے تے پتہ کیڑی کیڑی کلاس دے جناب ہی طالب علم نے مدرسے چوں باہر کر دیتا شاہ جی مدرسے چوں باہر کر دیتا ہے شاید تسی تھکیا ہوئے انہاں مدرسے چوں باہر کر دیتا کس واسطے کڈیا دا بعد جناب جنازے نال چاہوں گے انہیں تو وڈی کوئی کمینگی ہے یہودی ہندو مان گئے کتنا وڈا جنازہ سی ہندو مان گئے اور انہاں چوڑے نوں سمجھ نہ آیا آج وقت ہے تواڈے تے آج ٹائم ہے اب رسول اللہ کے دین کی بات کرنی ہے ہاں بس جس نے بھی جو بھی بات باقی کسی کی کوئی بات نہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہم سارا اگر ہم میں اور آپ اتنے عزت دار ہیں نا تو حضور کی وجہ سے میں آیا ہوں تو آپ نے اپنی طرف بیٹھنے کے لیے صوفہ دیا میک لگایا ہاتھ ڈال دیے ابھی لنگر ہے سارے عزت دی آپ نے اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کی دین کا حصہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اور یہ جناب علامہ صاحب آئے یار پیر دیا ہے شان کیا گئے یہ جناب امام مسجد ہیں یہ قاری صاحب ہیں یہ حافظ صاحب ہیں یہ بچے حضور کے دین کی وجہ سے عزت ہے نا تو دین کے اوپر آ چڑھے تو اندر بیٹھے رہو ہاں یہ ابھی جائے گا میرا یہ بیان انشاءاللہ ان کو منہ کے اوپر جائے گا اور جا کر سیدھا تھپڑ لگے گا پتہ چلے گا کہ جناب جنازہ اکبر تھا یا ساتھ تم اکبر ہو اور پتہ چل جائے گا دسو یار قرآن پڑھنے والے طالب علم ہون تو قرآن پڑھتے پڑھتے جناب ہم دل سے خیال آ جائے کہ جنازہ ہے جناب عاشق کا کسی عاشق کا جنازہ ہے تو ہم جا کر جنازہ پڑھنے جائیں اور پڑھانے والے اتنے جاہل ہو جائیں وہ مدرسے سے بچوں کو نکال دیں اور پھر ہم کہیں جناب میری فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کرے بدلے اپنے آپ کو امام مالک فرماتے ہیں اور مختلف اور بھی بزرگوں کا قول ہے کہ جناب اگر عزت مصطفیٰ لوگ حفاظ نہ کریں تو ڈوب کے مر جائے ہاں اب جڑا بندہ اپنے آقا مولا کی عزت حفاظ نہیں کرتا اس جین دا حق کی ہے تو میرے ساتھ گرامی امیر المجاہدین نے فرمایا یا اللہ جدو جناب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حفاظ میں نہ کر سکا تو میں نے موت دے دے جدو آخری ساما چل رہی ہے نا استادہ نے تو میں اتنے پہنچ گیا مسجد رحمت اللہ علیہ آلے تو استادہ نے ساتھ چل رہے تھے اتنی دنیا اتنے پہنچ گئی نعرے لگ رہے جناب بولتے پہلے ہوئی جا رہے علامہ حسن رضا قادری صاحب رضا نقشبندی صاحب تیر تبسم صاحب جیسے تینے چارے بندے تو کٹھے کھڑے اے جناب شمشان پہلے اور ظاہری گل ہے ہر بندہ کھڑا ہے بزرگ اپنی اپنی اکھاں رکھتے ہیں
انہوں نے محسوس ہو گیا کہ استادہ نے کوئی صورت حال ہو جی سی ایمبولینساں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہلچل مچی جناب لیکن ساہ چل رہا اتنے جناب وہ چوڑا آیا ایک میں اتنے کھڑا جناب استادہ کے نال تیر تبسم صاحب چوڑا آیا تو رو جا لیا انہیں ہاتھ سے جناب آپ بتائیں جناب تیر تبسم صاحب کو آپ بتائیں جناب رضوی صاحب کی کیا طبیعت ہے اور کیا حساب کتاب ہے وہ اعلان ہو گیا کہ وہ تو انتقال فرما گیا تو تیر تبسم صاحب نے سے میں کو ایسے کر دیا نا تو پیچھے میں کھڑا تو میں نے کہا جناب ادھر آئیں میں جواب دیتا ہوں میں نے کہا کفر ٹینشن نہ رہے ٹوشن کفر جو کفر ہے نہیں خوشی نہ منائے ابھی شیر زندہ ہے ابھی شیر زندہ ہے اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی سلسلہ ہوگی تو مت سمجھے کہ یہ کتابی چراغ جو روشن ہے بجھ جائے گا نا اگر وہ غازی الموتین شہید دنیا سے چلے گئے نا تو چھڑا پیر رکھ کر گئے ہیں اسی طرح رضوی صاحب اگر چلے گئے تو مشن بہر ہی ہے آج اور مشن تے چلن سی بیٹھے ماں سمجھو کہ ایک رضوی سی اور لکھا رضوی آئے 1.5 کروڑ عوام سارے رضوی سننا تو پتر لگنا سانو تو سے جناب دین کے اس طرح بیان کرنا دین اینڈ بیان کرنا جن سی کرن لگے اور لائی گل جناب نہیں مسجدہ وچ بڑی امن پسندی نال گل کرو میں جمعے تے بھی گیا کہ کمیٹی نے میں گل کیتی میں کہا جمعہ میں پڑھانا تے ڈنڈے طرح پڑھانا جے رکھنا تے جی بسم اللہ نہیں تو میں چلیا جو پترو تسی روٹی دینی سانو روٹی تے رسول اللہ نے دینی جناب جڑا جناب چونکہ وہ جی اور رضوی صاحب تو سخت آدمی تھے تو چونکہ اس طرح وہ چون والا میرا خیال ہے وہ کمیٹی کی روٹی کھاتا ہے نا واللہ خیر الرازقین عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اگر قرآن روٹی نہیں دیتا تو روٹی کون سی چیز دیتی ہے یہ ہم پتہ نہیں کتنے ڈپلوما کیے ہوئے لڑکے وہ آتے انہوں نے اتنی فائلیں اٹھائی ہوتی ہیں اور اٹھانے کے بعد نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کتنے لڑکے یہ سلائی کر رہے ہیں ان کے اندر کم از کم میٹرک والے بھی ہوں گے زیادہ بڑے ہوئے لوگ بھی نوکری کر رہے ہیں مزدوری مل ان کو تو نوکری نہیں مل رہی اور حافظ قرآن نبینا بھی ہوئے اندھا حافظ قرآن ہوئے مزور ہوئے حافظ قرآن تو جناب نے اڈا لٹھا پا کے پھرتا کاٹن پاندہ جناب اور جناب لٹھے دار پکڑی انہیں سیر ہوندی اے عزت رسولت دین دی اور کی نہیں دی سبحان اللہ سبحان اللہ آیا دین آیا دین آیا اب بات صرف اتنی ہے آپ لوگ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو انشاءاللہ اپنی جوانیاں قربان کرے حضور کے دین انشاءاللہ یہ جو فیشن لیول کام ہے نا اس کو فارغ کرے اس کو پیچھے کرے فیشن لیول کی اب کوئی ضرورت نہیں جو دین کی بات کرے گا اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا وہی بندہ جہاں پر چلے گا آپ کو پتہ ہے میرے صحابہ کرام اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے بھی پابند تھے آپ کی داڑھی مبارک بھی آپ نے دیکھی ہوگی چماچ سفید ایک بال بھی کالا نہیں بیچ میں تھا اور فاروق اعظم رضوان نے ایک بندہ رکھا جناب دی وہ آ کے میں نے انہوں کیا کہ تم میں نے موت دی آخر یاد نہیں کرایا کر کچھ دیر بعد جناب میری شادی کو پوچھو کہ کچھ دیر بعد جناب فاروق اعظم نے منع کر دیتا کہ ہم تو نہ آیا کر تو فاروق اعظم نے وہ پوچھا کہ جناب کسی موت کا خوف بھول گئے ہو نہ ہن میری داڑھی جے سفید وال آ گیا تے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک دفعہ سنیا سی کہ داڑھی کے سفید وال آ جائے وہ آخر میں فکر کرے کہ موت انہوں سنیا آ گیا جنہاں نے ساری سفید وال ہو گیا داڑھی دے تو جناب سفید وال ہونے کے باوجود بابا یہاں ڈٹیا رہا آخری دم تک اور ساری زندگی کنے مولوی میں اپنا تقریر کرنا آندے تو او جی اچانک طبیعت قبلہ کی خراب ہو گئی علامہ صاحب تشریف نہیں لا سکتے کتاب کے لیے 40,000 ہی پہلے پڑھیا ہوندا ہے تو پھر کہنے جناب علامہ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی آج تک کسی پروگرام تے سنیا ہوئے جناب قبلہ بابا جی نے کہا میری طبیعت خراب ہے میں تقریر واسطے نہیں آنا آج تک اور آخری دھرنے دے وچ بھی سادہ طبیعت خراب سی اور ڈاڈی خراب سی لیکن سادہ نے کہا کہ یار میں نہ کیا تیرے کو بندہ گلا نہ کرے کہ آپ لوگاں سارے مروان واسطے بلا کے تے آپ اگے نہیں آیا فرمایا نہیں میں اور آخری تقریر ہم نے سنن والی ہے بڑے دھیمے انداز میں آپ نے کیتی گلاں ڈاڑیاں کیتیاں لیکن کیتی دھیمے انداز میں طبیعت علیل ہونے دی وجہ تو لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اور جڑا بندہ شل کھانے واسطے بھی نہ ڈریا جنہیں اپنا آپ سارا قربان کا اور پھر پتر کسی نے کیا کنے نے کمینے جناب باہر پڑھتے پھرتے کئی نے باہر کی کرتے پھرتے کوئی تو چوری کرتے پہ تو پتر باہر پڑھائیاں کرتے پہ پیو چوری کر رہے جناب تو پتر باہر پڑھائیاں کر رہے پھر چور سارے ناس کے باہر چلے گئے ٹھیک ہے ایک جنازے تے 1.5 کروڑ عوام آئی ایک جنازے 1.5 کروڑ عوام ہے جی ایک جنازے تے راتی جناب جنازہ راتی پہنچے گا کہ میت اور بھی آ رہی او جناب میت راتی پہنچے گی تو سکا پتر نہیں آ رہا
سکے پتروں نوں نصیب نہیں ہوئے کہ ماں دے جنازے نوں کندا دے لئے کیونکہ انہوں نے چوری دا لٹیا پیسہ سی تے انہاں نوں قرآن تے محمد عربی تے دین نے دتیا سی سبحان اللہ میرے ساتھ گرامی فرمانے جو دھرنے فیض آباد پہلا دھرنے جا رہے ہیں اس تو پہلے دا دھرنا سی تے بیٹے نے کہا کہ ابا جی گڈیاں دا پیٹرول ختم ہو گیا تے پیسے نہیں گئے تے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پیٹرول ختم ہو گیا تو انہوں نے پیچھے موڑ دیو جڑی پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول دے پیسے میں کتوں دیا تے تھوڑی دیر بعد صاحب فرمایا کہ بندہ آیا تو نے جناب میری 72000 روپیہ دیتا 72000 روپیہ لو جی نے تے پیٹرول گڈیاں خالی واپس نہیں بھیجنا پیٹرول پہ اینیاں اس دا پتروں کون دیندا اے تے رسول اللہ دا دین ہی ہے نا جڑا دیندا سبحان اللہ تے جے دین عزت نہیں دیندا تے عزت کیڑی شے دی تے بابا جی دا آخری دم جدوں میں کیا کمینے ہو علی شیر جاگدا تے جناب استاد جی آخری آپ ہویا دودے روانہ تے اعلان ہو لگے سپیکر تے میں او بھی لوگ اتر روندے ویکھے جڑے اپنے سکے پیو دے مرن تے بھی نہیں روئے جڑے اپنے سکے ماں دے جنازے نال بھی شاید روئے انہیں نہ روئے ہون جڑے حالی ہوتے اعلان سن کے نہیں روئے تے پورے پاکستان نہیں باہر دے ملکاں وچ بھی جناب کوئی ٹنگا کمر لگ پیا کہ جناب اے کی ہو گیا تے پوری کائنات ایک صدمہ آیا ڈاٹا ہاں تے اے کئی بندے ٹی وی تے بیٹھ کے جناب مذمت کی جا رہے ہیں جی وہ کئی کہہ رہے ہیں بڑا افسوس ہویا ٹی وی تے بیٹھ وہ جی پیر جی آپ دعوت اسلامی کیسے بولتے ہیں آپ فلانے کو ایسا بولتے ہیں فلانے کو ایسا بولتے ہیں اور اللہ کے بندوں جو آدمی دین کے لیے نہیں نکل سکتے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں جو آدمی ویل چیئر پر بیٹھنے والا بابا مزدور آدمی یار اپنا گھر بار بچے بھی ساتھ اٹھا کر جناب وہ لے کر جائے اور کسی کے بعد اور ایسا بھی کوئی عزت دار بیٹا ہوگا جس نے جناب میری باپ نے ساری زندگی بیٹے کو دین سکھایا اور خوش نصیب بیٹا ہے وہ جناب ساری زندگی جناب انہیں عالمہ فاضلہ دی موجودی پیر تے سید تے ایڈے مجدد لوگ کھڑے ہونے دے باوجود پتر نے جنازہ پڑھایا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے تو اولاد جناب میری پیو نے غسل نہیں دیتی ایتے پیچھے ایک بندہ فوت ہو گیا جناب نے 6 بجے بندہ فوت ہویا تے شامی 6 بجے بندہ میرے کو پہنچا غسل دین واسطے کہ جناب غسل دا جگہ کوئی بندہ نہیں لب رہا غسل دیو شامی 6 بجے غسل دیتا ہوں ساری دھاڑی بندہ پیا رہا تے اوتھے تے جناب لوگ لینا بنا کے کھڑے کہ جناب سانو شاید قبول کرن سانو شاید قبول کرن سبحان اللہ تے اے ہونا او ڈنگی ٹوپی والا وہ جی ہمیں بھی وقت آتی ہے تو ہم بھی آئے گی وہ ڈنگی ٹوپی والا سراج العاقب بھی منہ چوک کے اوتھے آیا کہ جناب ہم بڑی افسوس ہویا جناب ری اور دوسرا بھی رفیق دا منڈا اساد جنے بھی چور ان سارے جناب ری آپ دے مزار تو سارا لے رہے جناب مزار ہن جو تانوں سمجھ آئے تو پہلے کتے سو تسی پہلے تسی کدھر پھرتے سو اب لوگ کہتے ہیں کہ اما خانہ اور گفتگو دھیمے انداز میں ریس کا نا آپ انشاءاللہ تعالی بابا جی کلمہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کیا کرو